بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما تصدیق، علم کی دو قسمیں کی تھیں، تصور اور تصدیق۔ تصور کی تعریف کر دی تھی، تصور ایسے علم کا نام ہے جو حکم سے خالی ہو۔ بعض میں اس میں کسی چیز کا کسی چیز پر کوئی حکم نہ ہو، یس نو کسی بھی طریقے کا کوئی حکم نہ ہو۔ اما تصدیق فهو على قول الحکماء، تصدیق میں دو گروہ ہیں، بہت گروہ ہیں مگر مشہور دو ہیں، ایک امام رازی کا اور ایک حکماء کا۔ لیکن تصدیق کی تعریف فهو على قول الحکماء عبارۃ عن الحکم المقارن للتصورات، حکماء کے قول پر، کس کے قول پر؟ تصدیق ایسے حکم کا نام ہے، تصدیق حکم ہی کا نام ہے، کس کا نام ہے؟ المقارن للتصورات، جو تصورات کے مقارن ہو، یعنی وہ حکم، تصدیق نام تو حکم کا ہے مگر وہ حکم تصور کے ساتھ ہوگا، تصور کے بغیر نہیں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، آپ نے کہا زید کھڑا ہے تو پہلے زید کا علم ہوگا، پھر کھڑے ہونے کا علم ہوگا، پھر زید کی طرف کھڑے ہونے کی جو نسبت ہے کہ کھڑا ہے کہ کھڑا نہیں، اس کا علم ہوگا، تب نہ حکم لگاؤ گے زید کھڑا ہے۔ تو تصدیق حکم کا نام ہے مگر حکم کب ہوگا؟ پہلے محکوم علیہ، محکوم بھی اور نسبت، تین چیزیں ہوں تب نا۔ بھائی جس پر حکم لگانا ہے وہ معلوم ہو، جو حکم لگانا ہے وہ معلوم ہو، اور کون سا حکم لگانا ہے وہ معلوم ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ زید کھڑا ہے تو آپ نے زید کو جانا، قیام کو جانا، زید کی طرف جو قیام کی نسبت ایجابی وہ جانا، تب نہ کہو گے زید کھڑا ہے۔ تو تین چیز جب جانو گے تبھی ہو۔ تو حکماء تصدیق کہتے ہیں اسی حکم ہی کا نام ہے۔ یہ حکم نہ ہو تو تین چیزیں بیکار ہیں، یہ حکم نہ ہو تو تین چیزوں سے تصدیق حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو تصدیق کو حکماء کہتے ہیں اسی حکم ہی کا نام ہے، مگر یہ حکم ہو نہیں سکتا جب تک کہ تین چیزیں نہ ہوں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن حکماء کے قول پر تصدیق ایسے حکم کا نام ہے جو تصورات کے مقابل، تصورات سے مراد محکوم علیہ، محکوم بھی، نسبت حکمیہ، ان تین تصورات کے مقارن۔ مقارن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تصورات جو ہیں حکم کے ساتھ مجتمع ہوں، حکم کے ساتھ موجود ہوں۔ فالتصورات الثلاثة شرط لوجود التصدیق، تو حکماء کے قول پر محکوم علیہ، محکوم بھی، نسبت حکمیہ، یہ تینوں تصورات یہ شرط ہیں کس کے لیے؟ تصدیق کے وجود کے لیے۔ تصدیق پائی ہی نہیں جائے گی جب تک کہ یہ تین تصور نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وَمِن ثَمَّ، اور اسی وجہ سے، کس وجہ سے؟ کہ تینوں تصورات یہ تصدیق کے پائے جانے کے لیے شرط ہیں، اسی وجہ سے لا یوجد تصدیق بلا تصور، تصور کے بغیر کوئی تصدیق پائی نہیں جائے گی۔ جب بھی کوئی تصدیق پائی جائے گی تو وہاں پہلے محکوم علیہ کا، پھر محکوم بھی، پھر نسبت حکمیہ کا، یہ تین تصور ہوگا۔ آپ کوئی تصدیق دکھا دو کہ وہاں تصدیق ہو تصور نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پہلے تصور کرو گے تب تصدیق ہوگی۔ والامام الرازی یقول، اور امام رازی، امام فخر الدین رازی رئیس الاذکیاء تھے، یہ بھی منطقیوں کے ایک عظیم امام تھے، وہ فرماتے ہیں ان التصدیق عبارۃ عن مجموع الحکم وتصورات الاطراف۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ تصدیق صرف حکم ہی کا نام نہیں ہے، بلکہ تصدیق نام کس چیز کا ہے؟ محکوم علیہ، محکوم بھی، نسبت حکمیہ کے تصورات اور حکم کا۔ بازی میں آگی کہ تصورات کو بھی کیا ہے؟ دخل ہے تصدیق میں۔ بازی میں آگی بات، سالن بنتا ہے تو اس میں ساری چیزیں، سارے میٹیریل نہ پڑتے ہیں، خالی گوشت کو، خالی کالی مرچ کو، خالی الائچی کو کچھ چھوڑو کہہ دیں گے سالن،
سب مل کے نہ بنتا ہے وہ قورمہ یا جو بھی کباب شامی جو بھی چیز ہو. ایک مثال بتا رہا ہوں. تو امام راضی کہتے ہیں کہ تصدیق محکوم علیہ محکوم بھی نسبت حکمیہ ان تصورات اور حکم کے مجموعے کا نام ہے. ان سب کے مجموعے کا نام, مجموعے مرکب کا نام ہے. تو وہ فرماتے ہیں, امام راضی فرماتے ہیں کہ تصدیق حکم اور اطراف سمجھتے ہیں, اطراف بولتے ہیں محکوم علیہ محکوم بھی. ظاہر سی بات ہے دو طرف ہیں, ایک محکوم علیہ ہے ایک محکوم بھی, ایک نسبت حکمیہ. تو اطراف حکم اور اطراف کے تصورات کے مجموعے کا نام ہے. فَإِذَا قُلْتَ زید قائم, ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں. جب آپ نے زید قائم کہا, چاہے زید قائم ہو, چاہے زید عالم ہو, یا السنی عالم ہو, یا الانسان کاتب ہو, یا نحن اہل السنہ, جو بھی ہو, کوئی بھی تصدیق کسے باشد تصدیق باشد. جب آپ نے زید قائم کہا وَأَذْعَنْتَ, یہ باب افعال میں گیا, ذال عین اذعنا یذعن اذعان. اسے اکرما سے اکرمتا, ایسے اذعنا سے اذعنت. بس میں آ رہی نا, وَأَذْعَنْتَ اذعان کا معنی یقین. وَأَذْعَنْتَ بِقِيَامِ زید, زید قائم کہا اور زید کے قیام کا آپ کو اذعان ہوا, یقین ہوا. سمجھ رہے ہیں؟ تحصل لك علوم الثلاث. تو آپ کو کئی علم حاصل ہوتے ہیں, 3 علم حاصل ہوتے ہیں. کتنے علم حاصل ہوتے ہیں؟ 3. ایک تو علم زید, ایک تو آپ کو زید کا علم ہوتا ہے. کون کھڑا ہے؟ زید. زید کیا ہے, کھڑا ہے کہ بیٹھا ہے کہ سویا ہے؟ تو کہا نہیں, کھڑا ہے. نہیں بات سمجھ میں آ گئی؟ 2 علم ہو گیا. احدھا علم زید, ایک تو زید کا علم ہے, وثانیہ ادراک و معنی قائم, اور دوسرا زید قائم, جو قائم ہے اس قائم کے معنی کا علم ہونا ضروری ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ زید ایک ذات کا نام ہے, قائم ایک صفت کا نام ہے. آپ کو قائم کا معنی معلوم نہ, بہت سے لوگ بہت سا لفظ بول جاتے ہیں, آپ پڑھا دیتے نہیں سمجھ میں آتی, تو آپ کو اس کی تصدیق ہوتی ہے. تو قائم کا ماننا بھی کیا ہے, ضروری ہے. وَالثَّالِثُهَا, اور تیسرا ٹھیک ہے, ایک ہے زید ایک ہے قائم. زید کے ساتھ قیام کا ربط ایجاب والا ہے کہ سلب والا ہے؟ کوئی عالم ہے, کوئی عالم نہیں ہے, کوئی ظاہل ہے, کوئی ظاہل نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ کوئی حافظ ہے, کوئی حافظ نہیں ہے. یہ بھی تو معنی جاننا ضروری ہے کہ ربط کون سا ہے. کوئی شادی شدہ ہے, کوئی شادی شدہ نہیں ہے, کوئی میرڈ ہے, کوئی ان میرڈ ہے. سب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایسے کتنی, تو اب 3 چیز نہ جانو گے تب نہ آپ کہو گے زید کھڑا ہے. وہی ایک زید کا علم اور دوسرا قائمن کے معنی کا علم. ایک مثال دے رہے ہیں, ایسے کوئی بھی تصدیق ہوگی تو آپ یہی کہو گے, زید سویا ہے, زید نائم, قائم نہیں کی بات. زید صائم بھی ہے, زید روزے دار ہے. تو وہاں ہی تقدیر نہ کرو گے, خالق قائم نہیں کی کرو گے. وثالث و علم المعنى الرابط, تیسری چیز, تیسرا علم کیا ہے؟ ثالث العلوم. ان 3 علموں میں سے پہلا علم زید کا علم, دوسرا علم قائم کے معنی کا علم, تیسرا اس معنی کا, اس معنی رابط کا علم, الذي يعبر عنه بالفارسیہ بہر, جس کو فارسی میں ہست سے اور ایجاب میں اور سلب میں نیست سے. اگر یہی فارسی بناؤ گے تو کیا کہو گے؟ زید قائم است, زید قائم نیست. بات سمجھ میں آ گئی؟ زید قائم است, زید قائم یہ نہ آئے گا. اس میں ہست نہیں لگانا پڑتا ہے. اس معنی رابط کا علم, جس کو فارسی میں ہست سے تعبیر کیا جاتا ہے ایجاب میں اور نیست سے سلب میں, وہ ہے و نہیں پھر ہدایت. اور ہدایہ کے اندر, کس کے اندر؟ ہدایہ کے اندر ہندیہ ہے. یہ فتاوی ہندیہ نہیں ہے, یہ کیا فی اللغت الہندیہ, انڈین, بھارتی, ہندوستانی, جو ہماری مادری زبان ہے نا,
اس کے اندر اس کو کس کے ہے اور نہیں سے ہم یہ کہتے ہیں زید کھڑا ہے، زید کھڑا نہیں ہے، زید سویا ہے، کوئی پوچھتے ہے تو کہتے ہیں ہے، اور انگریزی پھر انگریزی یا یس و نو نہیں پاس میں، اور بھی کوئی زبان ہوگی تو اس میں کچھ اور بنایا جائے گا نا، ہر زبان میں وہ جانے گا بھائی انہوں نے ہندیا کہا تو آپ کہیں گے پھر انگلیزی یا یس اور نو، وہ لوگ یس نو زیادہ بولتے ہیں نا، ہم کو یس نو میں جواب چاہیے، ایک دو کہتے ہیں ادر پارٹی سے، دوسری پارٹی میں ادر پارٹی سے بولتے نہیں بولتے، ایک سے ایک چوغت ہیں، پینٹ پہن لیں گے تمہارے ایسے ہاتھ ڈال کے تو ایسے ایسے جو لگتا ہے کہ بس وہی ایک لباس ہے، باقی سب چقد ہیں، بات سمجھ میں آ گئی؟ وَيُقَالُ لِهَذَا مَعْنَى الْحُكْمِ تَارَةً، اور اس معنی یعنی است ہست نیست ہے نہیں یس نو، اس معنی کو کبھی حکم کہا جاتا ہے اور کبھی کیا کہا جاتا ہے نسبت، مگر حقیقت کے اعتبار سے حکم یہی ہے مؤثر، خالی کہو زید قائم اور ہے نہ کہو تو کچھ سمجھ میں آئے گا یا نہیں، نہ کہو سمجھ میں آئے گا، زید قائم است یا نیست نہ کہو، ہست نہ کہو، سمجھ میں آئے گا کچھ؟ جب ہے کہہ دیا یا ہست کہہ دیا یا نہیں کہہ دیا یا نیست کہہ دیا تو آپ سمجھ میں آتا ہے نا، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حقیقت میں حکم جو ہے وہ یہی ہے، تصدیق یہی ہے، یہ نہ ہو تو سب بیکار ہے، تصور محض نہ ہے، خالص تصور نہ ہے جی، اس معنی کو، یہی معنی جو بتایا بھی نا معنی رابط، اس کو کبھی حکم اور کبھی کیا کہا جاتا ہے نسبت فَإِذَا أَتْقَنْتَ، اتقنا جیسے اذعنا ہے نا، تو ایسے کیا ہے اتقنا، اذعان اور اتقان کا معنی، اتقان کا معنی پختہ، ٹھوس، محکم، فَإِذَا أَتْقَنْتَ مَا عَلَّمْنَاكَ، وہی اس کا عطف تفسیر اسی کے مرادف کہہ لیں، اذعنا اتقنا، ما علمناک، جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی جب اچھی طریقے سے آپ نے ان کو جان لیا، پختہ طریقے سے، مضبوط طریقے سے جان لیا، فَعْلَمْ، تو اب جانیے، کیا جانیے، ان الحکماء یزعمون، حکماء کا زعم، حکماء کا خیال یہ حکماء ہی کی نہ بات چل رہی تھی، مناطقہ میں حکماء کا خیال یہ ہے ان التصدیق لیس الا ادراک المعنی الرابطی، کس تصدیق معنی رابطی، وہی است ہست یہ ہے نا، صرف زید کا نام نہ تصدیق ہے، نہ قائم کا نام ہے، نہ زید کی طرف جو نسبت اس کا، فرماتے ہیں کہ حکماء کا خیال یہ ہے کہ تصدیق معنی رابطی کا علم ہی ہے، ارے تصدیق صرف معنی رابطے کا ادراک، ادراک کا معنی کیا ہوتا ہے، تو ان کے نزدیک صرف کس کا نام ہے، یہی است ہست نیست یس نو ہے نہیں، یہی جو محکوم علیہ کا محکوم سے ربط پیدا کرتا ہے، زید قائم است لگا دیا تو زید کے ساتھ قائم کا رابطہ ہو گیا ثبوتی، زید قائم نیست کہہ دیا تو زید سے قیام کا رابطہ ہو گیا سلبی، تو یہ است ہست ہی نہ یہی ربط پیدا کرتے ہیں، تو حکماء کا خیال یہ ہے کہ تصدیق صرف معنی رابطی کا علم ہے، یعنی صرف وہی است وہی ہست، سمجھ گئے، تصدیق سے معنی رابطی کا علم ہے، والامام یزعم، اور امام راضی کا زعم و خیال یہ ہے ان التصدیق مجموع الادراکات الثلاثہ، امام راضی کہتے ہیں کہ حضرات اگر یہ تین حضرات نہ ہوں، بات نہیں جائے گی تو یہ حضور اعلیٰ حضرت نہیں ہوں گے، تصدیق کے لیے ضروری ہے کہ پہلے حضرت محکوم علیہ ہوں،
حضرت محکوم بھی ہوں، حضرت نسبت حکمیہ ہوں، جب یہ تینوں حضرات تشریف فرما ہوں گے تبھی یہ حضور اعلیٰ حضرت جلوہ گر ہوں گے. واضح میں آ گئی. اس کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا ہے. خالی حکم، خالی ہست ہست ایسا لگا لیے پھرو گے، ہست 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 ہے واضح میں آ گئی. تو کہتے ہیں کہ تعزیہ رکھو گے کہاں، کوئی چوکی چاہیے نا، وہی کہتے ہیں. امام کا خیال ہے کہ تصدیق ادراکات ثلاثہ کا مجموعہ ہے. ادراکات ثلاثہ یعنی تین علوم، تین تصورات کا مجموعہ ہے. تین تصورات کون؟ یعنی تصور المحکوم علیہ و تصور المحکوم به و ادراک النسبة الحکمیہ المسمى بالحکم. محکوم علیہ کا تصور، محکوم به کا تصور اور نسبت حکمیہ کا ادراک، جس کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ حکم رکھا گیا ہے. بات ذہن میں آ گئی؟ سمجھ گئے؟ تو تصدیق کی حکماء کے ہاں تصدیق کس کو کہیں گے؟ تصدیق بات سمجھ میں آ گئی؟ تصور کی تعریف کر دی جو حکم سے خالی ہو، بات میں آ گئی. اور تصدیق کس کو کہیں گے؟ حکماء کے قول پر ایسے حکم کو کہیں گے تو تصورات کے مقابل. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب تصور کی دو قسمیں کریں گے. ایسے تصدیق کی یہ دو قسمیں کریں گے. کچھ تصورات ایسے ہیں مولانا صاحب اور تصدیقات جو آپ کو بغیر غور و فکر کے حاصل ہو جاتے ہیں. ہم نے بتایا تھا، سب پڑھ چکے، حکم شریف پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ آگ گرم ہے، پانی ٹھنڈا ہے، لوہا پتھر سخت ہے، مطلب یہ سب چیزیں کو سوچنا پڑتا ہے. مشک خوشبودار ہے، گلاب خوشبودار ہے، شکر میٹھا ہے، گڑ میٹھا ہے، دودھ کا رنگ سفید ہے، ہاتھی کا دانت سفید ہے، آگ کی پتلی کالی ہے، گنبد خضرا کیا ہے وہ ہرا ہے. یہ چیزیں بدیہی. سورج روشن ہے، اس میں سوچنا پڑتا ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے جاننے میں غور و فکر کرنا پڑتا ہے، فکر کرنی پڑتی. فکر کا معنی وہی منطقیوں کے ہیں. دنیا حادث ہے، نوپید ہے. یہ ایسی چیز نہیں ہے جیسے کہ سورج روشن ہے. بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ مکہ قریب ہے، مدینہ دور ہے. یہ سب تصدیقات بدیہی ہیں. قرب اور بعد آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بدیہی ہوتی ہیں. آپ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ تو کہتے ہیں التصور قسمان. بہت واضح چیز ہے. کچھ تصورات ایسے ہی، کچھ تصدیقات وہ ہیں جو غور و فکر کے بغیر حاصل ہوتے ہیں، اور کچھ جو غور و فکر کے بعد ہیں. ان کے ہاں فکر کا معنی آپ پڑھ چکے ہیں کہ تصورات معلومہ یا تصدیقات معلومہ کو اس طرح ترتیب دے دینا کہ ان سے کوئی تصور مجہول یا تصدیق نامعلوم معلوم ہو. ظاہر سی بات ہے، جو چیزیں آپ کو نہیں معلوم ہیں تو آپ ان کو معلوم چیزوں ہی سے نہ معلوم کرتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں معلوم ہے تو کبھی بہار شریعت، کبھی شامی، کئی فتاوی رضویہ، کئی فتاوی امجدیہ، ایسے نہ معلوم کرتے ہو. بہرحال جو چیز معلوم نہیں ہوتی ہے تو ان کو کن سے آپ جانتے ہو؟ معلوم چیز. کبھی کتاب بھی نہیں دیکھا مگر کچھ مسائل آپ کے ذہن میں ہیں تو کہتے ہیں اس کا حکم یہ ہے تو اس کا بھی یہی ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نامعلوم چیزوں کو آپ کس سے معلوم کرتے ہو؟ معلوم چیزوں سے. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو معلوم چیزوں سے نامعلوم چیز کو معلوم کرنا، اسی کا نام ہے فکر. اسی کا نام کیا ہے؟ اسی کو انہوں نے کہا کہ تصورات معلومہ، تصدیقات معلومہ کو اس طرح ترتیب دے دینا کہ تصورات معلومہ سے تصور مجہول، تصدیقات معلومہ سے تصدیق مجہول حاصل.
بہت آسان سی بات ہے، نامعلوم چیز کو معلوم چیزوں سے جاننا، یہی کیا ہے؟ فکر ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب نامعلومیات ہو تصور ہوگا، نامعلومیات ہو کیا ہوگی؟ تصدیق ہوگی۔ تو اگر تصور نامعلوم ہے تو اس کو تصور معلوم سے، تصدیق نامعلوم ہے تو اس کو تصدیق معلوم سے۔ بعض میں آ رہی ہے یہ میں نے بتا دی۔ تو تصور کی دو قسمیں، کچھ وہ ہیں جو فکر کے بغیر حاصل ہوتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو فکر کے بعد۔ تو جو تصور فکر کے بعد حاصل ہو اس کو تصور نظری، اور جو بغیر فکر کے حاصل ہو اس کو تصور بدیہی۔ جو تصدیق فکر کے بعد حاصل ہو اس کو لوگ تصدیق قصبی، جو فکر کے بغیر حاصل ہو اس کو تصدیق بدیہی۔ سورج روشن ہے، آگ گرم ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ کڑوا تیل تلخ ہے، یہ سب تصدیقات بدیہی۔ گلاب سرخ ہے، ہاتھی کا دانت سفید ہے، ہاتھی کالا ہے، بھینس کالی ہے، یہ سب تصدیقات بدیہی۔ دنیا نوپید ہے، حادث ہے، ایک تصدیق نظری۔ تصور کی دو قسمیں ہیں، احدہما بدیہی، ان میں سے ایک بدیہی ہے۔ بدیہی کا مطلب حاصل بلا نظر و کسب، جو نظر و کسب کے بغیر حاصل ہے۔ کا تصور الحرارت والبرودت، ایسے حرارت اور برودت کا تصور، ٹھنڈی اور گرمی کا تصور۔ ٹھنڈی اور گرمی سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ جاڑا آ رہا ہے، گرمی آتی تو گرمی سمجھ میں آ جاتی ہے، سب اپنا لوہا منوا لیتے ہیں۔ گرمی آئے گی تو کولر چلاؤ، فریج چلاؤ، یہ چلاؤ وہ چلاؤ، اور ٹھنڈی آئے یہ پہنو وہ پہنو وہ پہنو، سب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ الاؤ جلاؤ، ہیٹر لگاؤ، رضائی لاؤ، گدا لاؤ، ایک ہے بھگانے والا، اٹھا کے پھینکو، ایک ہے کہ سب اوڑھو۔ تو حضرت کہتے ہیں کہ اب تک تمہاری حکومت تھی، اب ہماری حکومت تھی۔ سمجھ میں آگے بات؟ وَيُقَالُ لَهُ غَرُورِيُّ أَيْضًا، اس تصور کو کیا کہیں گے؟ تصور غروری۔ تصور بدیہی کو کیا کہتے ہیں؟ تصور ضروری۔ سب پڑھ چکے ہو، وہ فارسی میں ہے یا عربی میں ہے؟ چلو۔ بثانیہما نظری، دوسری قسم تصور نظری۔ نظری کا مطلب یحتاج فی حصول الی الفکر والنظر، جس کے حصول میں فکر و نظر کی حاجت ہو، فکر و نظر درکار ہو۔ کا تصورنا الجن والملائکۃ، جیسا ہم نے بتایا تھا جن اور فرشتوں کا تصور، کہ فرشتہ ایک نوری مخلوق ہیں جو اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں اور مختلف شکلوں کو قبول کرتے ہیں، جس شکل کو چاہیں وہ اختیار کریں، اللہ نے ان کو یہ اختیار بخشا ہے۔ اور جن ایسا آتشی اور ناری مخلوق ہے جو اللہ کی مخلوق ہیں، بات میں آ گئی، اور یہ بھی مختلف شکلوں کے کیا ہوتے ہیں؟ قابل۔ یہ ناری ہیں، وہ نوری ہیں، یہ آگ سے بنائے گئے اور وہ نور سے بنائے گئے، ٹھیک ہے؟ فَإِنَّ مَحْتَاجُونَ فِي أَمْثَالِ هَذِهِ التَّصَوُّرَاتِ، مثل کی جمع مثال۔ اب دو تصور ہو گئے نا، جن اور ملائکہ کا تصور، کیونکہ اس طرح کے یا اس طرح کے تصورات میں ہم محتاج ہیں۔ کس کے محتاج ہیں؟ اِلیٰ تَجَشُّمِ فِکْرٍ، فکر کے تکلف کے اور نظر کی ترتیب کے، یعنی یہ ہم نہیں جان سکتے ہیں اسے جب تک کہ ہم یہاں پر فکر نہیں کریں گے اور نظر کی ترتیب نہیں دیں گے۔ وَيُقَالُ لَهُ الْقَصَبِيُّ أَيْضًا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قصبی بھی کہا جاتا ہے۔ بھی سمجھتے ہو نا؟ قصبی بھی یعنی ایک نام تو وہ ہے ہی، تصور نظری، تصور قصبی۔ تو کبھی کبھی لوگ پوچھ دیتے ہیں کہ تصور قصبی کی تعریف کرو، تصور ضروری کی تعریف کرو، تو جب جانو گے کہ اس کا ایک نام یہ بھی ہے تبھی نا۔ کسی کا دو نام ہے، ایک کا جانو ایک نہ جانو تو کہو گے ہم نے اس کو تو پڑھے نہیں۔ بعض میں آ رہے ہیں۔ والتصدیق ایضا قسمان، تصدیق کی بھی دو قسمیں، احدہما البدیہی، ان میں سے ایک قسم بدیہی ہے، الحاصل من غیر فکر و کسب، جو کسب و جو فکر اور کسب کے بغیر حاصل ہے۔ بتایا آگ روشن ہے، آگ گرم ہے،
آفتاب روشن ہے، دن موجود ہے، یہ سب تصور یا تصدیق بدیہی. گلاب سرخ ہے، جامن میٹھا ہوتا ہے. اب جو بھی ہے وہ ثانی ہم النظری، دوسری قسم نظری المفتقر الیہ، جو نظر کی محتاج ہوتی ہے. مثال الاول، پہلے یعنی تصور بدیہی، تصدیق بدیہی کی مثال، الکل اعظم من الجز، ہر کل اپنے جز سے کیا ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے. کل نام کس کا حضرت؟ کل نام کس چیز کا ہے؟ اجزاء سے جو بنتا ہے اسی کا نام کل ہے. یہ کل ہے، یہ قل ہے، بات نہیں دماغی. وہ قل شریف ہے، یہ کل شریف ہے. تو کل نام کس چیز کا؟ اجزاء کے مجموعے کا نام ہے. کبھی کہتے ہیں بندر بڑا ہوتا ہے کہ اس کی دم بڑی ہوتی ہے. چغد بندر، اور وہ کل ہے، اسی میں وہ دم بھی ہے. بھائی بندر کیا سر سے لے کے دم تک جتنا سب کا نام بندر ہے. تو خالی سمجھتا ہے کہ بندر خالی اسی دم کا نام ہے، یا دم چھوڑ کے نام ہے. یہ سب بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ تو کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ایک مرغا تھا، وہ ایک درخت پر بیٹھا تھا، اس نے انڈا دیا، نیچے تالاب تھا، کہاں گرا؟ سوچ میں آ گئی بات. چلو دوسری، اول کی مثال الکل اعظم من الجز، ہر کل اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے. بعض میں آگے کیونکہ کل نام کس چیز کا ہے؟ جمیع اجزاء کا. اب وہ ایک ہی جز نہ ہوا جی، تو کل میں وہ بھی تو داخل ہے. والاثنان نصف الاربع، دو چار کا دونا ہے، دو چار کا آدھا ہے، دو چار کا آدھا ہے، اور چار دو کا دونا ہے. الاربعہ وفی الاثنین، بھائی دو چار کا آدھا ہے اور چار دو کا کیا ہے؟ دونا ہے کہ نہیں دونا ہے؟ تو چاہے ادھر سے کہہ دو چاہے ادھر سے، بات ہے نہیں. اور مثال الثانی، دوسری مثال تصدیق نظری، تصدیق کسری کی مثال، العالم حادث، عالم یعنی دنیا حادث ہے، نوپید ہے، ہمیشہ سے نہیں ہے، اللہ کے بنانے سے. یہ چیز نظری ہے ماں صاحب، ایسے نہیں جان پاؤ گے اس کو. سورج روشن ہے، آگ گرم ہے، تو اس میں کوئی ترتیب نہیں، مگر اس میں آپ کو بتایا عالم متغیر ہے، ہر متغیر حادث ہے، لہذا عالم کیا ہے؟ حادث ہے. یہ ایک دلیل سے ہر شخص نے اپنی الگ الگ دلیل بنائی ہے. والصانع موجود، اس دنیا کا پیدا کرنے والا، اس صانع عالم، خالق عالم موجود ہے. یہ بدیہی نہیں ہے. بعض میں آگی اگر بدیہی ہوتا قرآن پڑھو، جا بجا اللہ نے فرمایا حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے؟ جا بجا قرآن میں اللہ نے اپنی وجود پر، اپنی قدرت پر، اپنی حکمت پر، اپنے عالم ہونے پر، قادر مطلق ہونے پر دلیلیں پیش کی. فرمایا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. ہم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ ہم کرنے والے ہیں. کہ أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا إِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ. یہ سب کون کرنے والا ہے؟ اللہ ہے. یہ سورج کو روشنی کون دیتا ہے؟ چاند کو تابانی کون بخشتا ہے؟ ستاروں کو یہ درخشانی کون بخشتا ہے؟ جتنی بھی چیزیں دنیا کے اندر ہیں، بات نہیں ذہن آ گئی. ہم انسان ہیں، ہمارے اندر جو کچھ اس سب عزم ہے سب اللہ ہی عطا کرتا ہے. کوئی مشین نہیں عطا کرتی. مشین بھی اگر اس میں اللہ کی قدرت نہ ہو تو مشین کب تک کام کرتی ہے؟ مر جاتا آدمی پیدا کر کے دکھا دیں، کہتے ہیں کہ ہم زندہ کرتے ہیں، مرے ہوئے کو کوئی زندہ کر دے. ہے کوئی آج تک کوئی سائنسی پیدا ہوا ہے؟ تو صانع عالم سبرات خالق عالم، پروردگار عالم موجود ہے. کہ اتنا بڑا مصنوع ہے، بات نہیں سمجھ میں آ گئی. کوئی مصنوع جو ہے بغیر صانع کے وجود میں نہیں آ سکتی ہے. اور اس طرح کی بات